قتیل کربلا، قتیل کربلا، قتیل کربلا، قتیل کربلا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں شفا زہرا ایک بار پھر سے حاضر خدمت ہوں چینل ون کے اس خاص پروگرام میں کہ جس کا عنوان ہے قاتلان امام حسین علیہ السلام کا مذہب۔ ناظرین محترم، پروردگار عالم نے جب اس دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خلق کیا، مبعوث کیا، تو خود رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خود ارشاد فرمایا کہ انی بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ پروردگار نے مجھے مبعوث کیا ہے مکارم الاخلاق کے لیے، تاکہ میں اخلاق کے اس بلند ترین درجے پر فائز رہوں اور دوسروں کو بھی درس دوں۔ اس کا ایک کلیئر سا معنی یہ ہے۔ اور اخلاق اسلام میں اتنا امپورٹنٹ ہے کہ بہت زیادہ اس کے لیے ہمیں ریکمینڈ کیا گیا ہے کہ اپنے اخلاق کو اچھا رکھیں، بلکہ قرآن مجید میں ایک آیت بھی موجود ہے کہ جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ نیکی اور بدی ہرگز برابر نہیں ہو سکتے، بلکہ بدی کو دور کرو نیکی کے ذریعے، تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جو تمہارا دشمن ہے وہ تمہارا دوست بن جائے گا۔ اب اگر آپ اس کو مثال کے ذریعے دیکھیں تاریخ کے آئینے میں، تو ہمیں واضح طور پر نظر آتا ہے کہ اس آیت کے زمرے میں اگر دیکھا جائے تو جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اور کردار تھا کہ دشمن بھی ان کے گرویدہ ہو جایا کرتے تھے، کہ ایک وہ ضعیفہ عورت جو آپ پر کوڑا پھینکا کرتی تھی، لیکن رسول کا جب اس نے اخلاق دیکھا تو وہ فوراً ہی ایمان لے آئی۔ اب آپ سوچیں کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں جس نے تربیت پائی، جو پروان چڑھا، یعنی رسول کا وہ نواسا امام حسین علیہ السلام، جب ان کے سامنے بھی ایک ایسی ہی شخصیت آئی کہ جو امام کی دشمن بن کر آئی، لیکن امام حسین علیہ السلام نے بھی بالکل وہی روش اختیار کی جو ان کے نانا نے کی، جو اللہ نے حکم دیا قرآن میں۔ اور وہ کون؟ وہ حضرت حور علیہ السلام، کہ جب وہ امام حسین علیہ السلام کے سامنے آئے ہیں تو وہ تو بن کر دشمن آئے تھے، لیکن امام کا اخلاق ایسا تھا کہ وہ امام علیہ السلام کی طرف مائل ہو گئے۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم حضرت حور علیہ السلام کے بارے میں جانیں گے اور اسی سے ریلیٹڈ اور بھی سوالات کریں گے ڈاکٹر رضا عباس صاحب سے، تاکہ جو دوسرے مسکنسیپشن ہیں وہ دور ہو سکیں۔ آئیے استقبال کرتے ہیں ڈاکٹر رضا عباس صاحب کا۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، ہمارا پہلا سوال آج آپ سے حضرت حور علیہ السلام کے بارے میں، جو کہ کافی انٹرسٹنگ ہے۔ یوزلی ہم بہت مختصراً جانتے ہیں حضرت حور کے بارے میں، آج ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ وہ کس فرقے سے تعلق رکھتے تھے، اور دوسرا یہ کہ جب ان کی پہلی ملاقات ہوئی ہے امام حسین علیہ السلام سے تو کس مقصد کے تحت وہ گئے تھے امام کے پاس؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم اپنی گفتگو کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو آپ کا جو سوال حضرت حور کے بارے میں ہے، تو آج ہم لوگ حضرت حور ان کو کہہ رہے ہیں، لیکن جب وہ امام حسین سے ملے تھے تو وہ حضرت حور نہیں تھے، فقط حور تھے۔ اور کسی بھی جو ہے وہ ان کے کلام سے یا ان کے کسی خطبے سے یا کسی بات سے یہ ظاہر نہیں ہو سکتا کہ وہ ان کا تعلق شیعہ علی میں سے ہوتا ہو، اور وہ ظاہر ہے کہ امام حسین کو روکنے کے لیے آئے تھے۔ حر 1000 کے لشکر کو لے کر کے اس زمانے میں ہر فوج کے آگے ایک مقدمۃ الجیش، جس کو ہڑاول دستہ کہا جاتا تھا، وہ ہوا کرتا تھا۔ تو کربلا میں جو فوج تیار کی جا رہی تھی امام حسین سے لڑنے کے لیے کوفہ میں، اس کا مقدمہ یعنی 1000 کا لشکر جو تھا، جو اس لیے ابن زیاد نے بھیجا تھا کہ حسین کو جہاں پاؤ وہاں روک دو، ہے نا؟ تو جو حضرت حر ظاہر ہے کہ دشمن بن کے آئے تھے اور 1000 کی فوج کے ساتھ آئے تھے۔ کوئی یہ کہہ سکتا ہے، کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ حضرت حر یہ عقیدہ رکھنے والے تھے کہ حضرت علی امام برحق ہیں، امام اول ہیں اور خلیفہ اول ہیں، اور اس عقیدے کے ساتھ وہ امام حسین کو روکنے کے لیے نہیں، انہوں نے باقاعدہ ایک سختی کے ساتھ امام حسین کی لگام پہ ہاتھ ڈال دیا تھا کہ ہم آپ کو روکنے کے لیے آئے، مجھے یہ حکم دیا گیا ہے، مجھے یہ حکم دیا گیا ہے ابن زیاد کی طرف سے کہ میں آپ کو جہاں پاؤں گا روک دوں۔ تو یہ جو یعنی حضرت حر ہیں، ان کو کسی تاریخ سے آپ یہ نہیں ثابت کر سکتی کہ ان کا تعلق فرقہ تشیع سے تھا۔
یہ شیعہ بلکہ نہیں تھے، یزید کے خاص شخص میں سے تھے، بالکل خاص آدمی مقرب تھے لوگوں میں سے تھے، جی اور مقرب آدمی ہی فوج کا جنرل بنایا صحیح جاتا ہے۔ ابن زیاد جیسا آدمی آپ بتائیے کس کو فوج کا جنرل بنائے گا؟ جی کس کو بنائے گا؟ عمر بن سعد کو بنائے گا، صحیح، شمر بن جو ذوالجوشن کو بالکل انہی بنائے کی گا، مینٹیلٹی کا جو اہل بیت کی دشمنی میں بالکل راسخ ہو جائے انہی کے لیے بنایا جائے گا۔ بالکل تو یہ جو حضرت حر سے حضرت حر بنے ہیں، یہ امام حسین کی حقانیت، مظلومیت اور ان کا عرفان جو اتنے دنوں میں ان کو ہوا، جی اس کا جو اثر ان کے دل و دماغ پر ہوا، اس سے وہ امام کی طرف آگے۔ جیسے کہ حضرت زہیر ابن قین، جی حضرت زہیر ابن قین کے لیے ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ وہ شیعان علی میں سے نہیں تھے۔ نہیں تھے، اس دور میں دو اصطلاحیں بہت زیادہ مشہور تھیں، جی ایک شیعان علی، ایک شیعان عثمان۔ تو اچھا یہ جو شیعان علی اور شیعان عثمان جو جی دو اصطلاحیں تھیں، تو حضرت علی کے شیعوں میں حضرت زہیر ابن قین کا نام نہیں آتا تھا، بلکہ ان لوگوں میں نام آتا تھا جن کو جی شیعان عثمان کہا جاتا ہے۔ اچھا اور بلکہ کربلا میں ان کے اوپر اعتراض کیا گیا کہ ارے تم یہ جو ہے وہ حسین کے ساتھ ہو، جبکہ تم تو اس دین کے اوپر نہیں تھے، تم تو دین علی پر نہیں تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ چلو اب میں ہوں نا، تو اس سے تمہیں پتہ چل گیا کہ میں دین اہل بیت میں سے ہوں، دین اہل بیت پر ہوں۔ انہوں نے خود جواب دیا۔ تو اس سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت لشکر یزید کا ایک ایک آدمی لشکر حسین کے آدمیوں کو پہچانتا تھا، اور جس کو ان ایکسپیکٹڈ سمجھتا تھا کہ یہ کیوں آ گیا یہاں پر، اس سے یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ تم کیوں آ گئے، تم تو شیعان علی میں سے تو نہیں تھے۔ تو شیعان علی ٹیکنیکل سینس میں وہ لوگ کہ جو حضرت علی کو امام اول مانتے تھے، وہ امام اول ماننے والے، میں پھر کہتا ہوں زور دے کر کے کہ لشکر یزید میں سے کسی ایک آدمی کو بھی اگر کل کو کوئی یہ کہہ دے کہ شمر جو ہے وہ حضرت علی کے ساتھ کسی جنگ میں ہم رکاب ہو کے لڑ چکا تھا، تو میرا جواب فوراً یہی ہوگا کہ شمر شیعان علی میں سے نہیں تھا، شیعان علی میں سے نہیں تھا، وہ اسی فرقے کا ایک فرد بن کے لڑ رہا تھا کہ جو حضرت علی کو خلیفہ چہارم مانتے تھے، خلیفہ چہارم مانتے تھے۔ اور تحکیم کے بعد بہت سے لوگ حضرت علی سے برگشتہ ہو گئے تھے، الگ ہو گئے تھے، ان میں سے یہ لوگ بھی تھے جو یہ سمجھتے تھے کہ تحکیم قبول کر کے حضرت علی نے ایک گناہ کیا ہے نا۔ لیکن جو صاحبان معرفت تھے، جیسے حضرت مالک اشتر یا حضرت عمار تو شہید ہی ہو گئے تھے، لیکن اس کے علاوہ جتنے اور ان کے ساتھی تھے جو صاحبان معرفت تھے، وہ اسی طریقے سے حضرت علی کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے ان کے اوپر اس واقعے جو حضرت علی علیہ السلام کو مانتے تھے وہ آخر تک مانتے رہے، وہ آخر تک مانتے رہے، اور وہ سب ہمیں کربلا میں امام حسین کی طرف نظر آتے ہیں، امام حسین کی طرف نظر آتے ہیں۔ کوئی ایک فرد بشر، کوئی ایک حضرت علی کو امام اول ماننے والا بھی لشکر یزید میں ہم کو نظر نہیں آتا۔ لشکر یزید بیسیکلی ایسے لوگوں سے بھرا ہوا تھا، ایک تو وہ کہ جو دنیاوی مال کے لیے، دنیاوی طاقت کے لیے، پاور کے لیے اپنے ایمان کو بیچ چکے تھے، اور وہ آ گئے تھے جو امام حسین کو پہچانتے تھے، عظمت کو جانتے تھے، لیکن ان کا وہ عقیدہ نہیں تھا کہ جو ایک شیعہ کا عقیدہ ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہی کہ وہ لوگ آئے تھے، آ کر کربلا میں نظر آتے ہیں کہ جنہوں نے جو دشمنی اہل بیت جنہوں نے وراثت میں پائی تھی، یا وہ لوگ تھے کہ جو یہ سمجھتے تھے اپنے، یعنی شامی اور پروپیگنڈے کے اعتبار سے جو اس دور کا پروپیگنڈا تھا، جو یہ سمجھتے تھے کہ گویا یعنی خلیفہ سوم کے قتل میں حضرت علی یا ان کے کسی فیملی والوں کا ہاتھ تھا۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جو تھے، اور کسی ایک آدمی کو بھی نہیں دکھایا جا سکتا وہاں سے، بلکہ جگہ جگہ جا بجا اس میں ریفرنس تاریخ میں ملتے ہیں کہ جب وہ رجز میں آتے تھے، کیونکہ رجز خوانی جو ہے جو عرب کی تھی، یہ بہت بڑا تاریخی ثبوت ہے کہ جب کوئی امام حسین کی طرف سے نکلا تو اس نے رجز میں کیا کہا، میدان جنگ میں جب وہ اپنے کو متعارف کراتا تھا، یعنی رجز ایک ایسی چیز تھی کہ جب کوئی اس عرب میں یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی میدان جنگ میں نکلتا تھا اپنا پہلے تعارف کراتا تھا شعری انداز میں، ان کا ذوق شعری اتنا بلند تھا کہ اسی وقت وہ کچھ چیزیں نظم کرتے تھے۔ جو تعارف کرانے لشکر یزید سے باہر آتا تھا وہ کسی ایک نے یہ نہیں کہا کہ ہم جو ہے وہ دین علی پر ہیں یا علی کی محبت میں جو ہے وہ بالکل سرشار ہیں اور آج ہم دین کے لیے
حسین سے جنگ صحیح. بلکہ ایک جملہ یہ ملتا ہے جب امام نے یہ کہا کہ تم مجھے کیوں مارتے ہو تو ادھر سے آواز آئی بغضن لابیک، تمہارے باپ کے بغض میں. بالکل بغضن لابیک. جی. تو بغضن لابیک کے کیا معنی؟ کیا شیعت جو ہے وہ حضرت علی کے بغض سے تعبیر کی جاتی ہے یا ان سے محبت سے تعبیر کی جاتی ہے؟ تو جتنے سامنے نظر آ رہے تھے اس میں کثیر تعداد وہ تھی جو حضرت علی سے بغض کیا. بے شک بے شک. اگر ان میں سے 2-4 ایسے نظر آ جائیں کہ جو کسی جنگ میں حضرت علی کے ساتھ جنگ کر چکے ہیں تو اس سے بالکل دھوکہ کھانے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ یہ وہی لوگ تھے اہل کوفہ کہ جو حضرت علی کو خلیفہ چہارم سمجھتے ہوئے ان کے ساتھ جنگ کر رہے تھے، لیکن کسی نہ کسی موقع پر وہ ان سے برگشتہ ہو گئے. خاص طور پہ زیادہ تر لوگ تحکیم کے موقع پر ہو گئے کہ یہ کیا. تو یہ پوری تعداد ایسی، جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو تعداد امام حسین علیہ السلام کے قدموں میں کربلا میں نظر آتی ہے ان کی اولاد کے علاوہ، اولاد کا تو کہنا ہی کیا، لیکن اولاد کے علاوہ جو تاریخی دستاویز سے ملتا ہے تقریباً 60 جو افراد تھے، 60 جو اصحاب امام حسین تھے، ان میں سے ہر ایک وہ تھا کہ اگر ایک آدھ ایسے تھے کہ جن کا عقیدہ پہلے نہیں تھا تو امام حسین کی معرفت کے بعد ان سب کا عقیدہ وہ تھا کہ جو حضرت علی کو خلیفہ برحق، خلیفہ اول، امام اول مانتے تھے اور امام حسین کو ان کا جانشین مانتے تھے. وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو کوفے سے پہنچایا تھا، جنہوں نے اپنے آپ کو کوفے سے امام حسین کے قدموں تک پہنچایا تھا. کچھ ایسے تھے جو رہ گئے تھے بیچارے، جی پابندیاں تھیں، قدموں جو ہے قید خانوں میں تھے، تہ خانوں میں تھے، یہ سب کر رہے تھے. اور کچھ ایسے رہ گئے تھے جو اپنے کو پہنچا نہیں سکے تھے ناکہ بندی کی وجہ سے. وہ تھے کہ جنہوں نے بعد میں توابین کا جو ہے توابین ایک گروہ تھا، جو پورا گروہ تھا جو کوفے سے ہی پیدا ہوا تھا، جو کوفے سے پیدا ہوا تھا. اور کوئی دنیا بتائے کہ جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ 60 لوگ تھے جو ان کے اہل خانہ کے علاوہ 60 لوگ تھے، وہ کون تھے؟ ان میں سے 90% تعداد اہل کوفہ کی تھی. وہ وہی اہل کوفہ کے لوگ تھے، اہل کوفہ تھے کہ جو حضرت علی کو کی کامل معرفت رکھتے تھے اور امام حسین کی کامل معرفت رکھتے تھے. اور اس کے مقابلے پہ جو لوگ ہیں ان کی رجس دیکھیے، کبھی وہ کہتے ہیں کہ ہمارا دار و مدار جو ہے وہ بنی امیہ کے اوپر ہے، کبھی وہ یہ کہتے ہیں، یا مثلا جو ہے وہ خط آتا ہے، وہاں سے خط آتا ہے، ابن زیاد کا خط آتا ہے جو ہے جس کو عمر ابن سعد لے کے آتا ہے خط، اس میں لکھا ہوا ہے کہ جہاں پہ تم حسین کو پاؤ وہیں پر روک دو اور ان کو بالکل جو ہے وہ ذرا سی بھی نہ دو، رعایت نہ دو، اور ان کے اوپر پانی بھی روک دو اگر ایسی جگہ پہ ان کو روکو جہاں پانی نہ ہو، اور جیسا کہ انہوں نے عثمان کے لیے کیا تھا. اب آپ یہ دیکھیں یہ تاریخ کا یہ مسکنسپشن بھی سامنے آتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو خلیفہ ثالث کے یعنی تیسرے خلیفہ کے قتل کا الزام گویا کہ امام حسین السلام پر ان کے باپ پر رکھنا چاہتے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں جیسا کہ ان کے ساتھ کیا گیا تھا ویسا ان کے ساتھ. تو اب آپ بتائیے کہ کیا یہ اہل تشیع کا عقیدہ ہے؟ نہیں، ہرگز. کیا یہ اہل تشیع کا عقیدہ ہے؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں. تو یہ بالکل تاریخی طور پر ایک غلط بات ہے اور غلط جھوٹ بولا گیا ہے کہ اہل کوفہ جو شہید کرنے آئے تھے وہ شیعہ تھے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت اچھے سے ایکسپلین کیا اور ایک بہت بڑے یہ جو مسکنسیپشن تھا اس کو واضح کر دیا ہے. اور اسی کے ساتھ میں اپنے اگلے سوال کی طرف بڑھنا چاہوں گی کہ جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہو گئی ہے تو ملتا ہے کہ آپ کے سر کو یعنی الگ الگ شخص کے ہاتھوں کبھی ادھر کبھی ادھر لے جایا گیا، لیکن ایک شخص جو مین تھا اس کا نام تاریخ میں زہیر ابن قیس کر کے آتا ہے کہ وہ یزید کے پاس لے کر گیا مبارکباد پیش کرنے. تو وہ ایک پورا منظر ہے کہ کس طرح سے اس نے مبارکباد پیش کی، اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا بتائیں. وہ خود اپنے آپ میں اس کے اشارے میں نے آپ کو جگہ جگہ دیے کہ وہ لے کے آتا ہے، سروں کو لے کے آتا ہے، قیدیوں کو لے کے آتا ہے. تو اب اس کے ذمہ یہ ہے کہ وہ کچھ رپورٹنگ کرے، بتائے کہ واقعہ کیا ہوا. تو وہ جو رپورٹ کر رہا ہے حالانکہ وہ جھوٹ سے بھری ہوئی رپورٹنگ ہے، لیکن اس میں بھی وہ کیا کہہ رہا ہے، اسے وہ کہہ رہا ہے یزید سے کہ امیر المومنین پر سلام ہو، اور حسین جو ہے وہ اپنے 18 ساتھیوں اور 60 شیعوں کے ساتھ وارد ہوئے.
اچھا یہ جملہ وہ اس نے بولا کہ کربلا مارا. اس کے بعد وہ سب بتاتا ہے کہ ہم نے ان پہ چاروں طرف سے حملہ بول دیا اور بس جتنی دیر میں ایک نیند انسان کو آتی ہے یا جتنی دیر میں گوسفند کو ذبح کر کے اس کی کھال اتاری جاتی ہے اتنی دیر میں ہم نے ان سب کو کاٹ کے ڈال دیا. اچھا وہ یہ رپورٹنگ کر رہا ہے, لیکن ہمیں اس سے بات نہیں ہے کہ وہ کیا صحیح کہہ رہا ہے کیا غلط کر رہا ہے, لیکن اس کا یہ جملہ کتنا معنی خیز ہے کہ جب وہ, اور یہیں پر جو ہے وہ طبری یہ بھی لکھتے ہیں کہ ایسی, اور اس کے بعد جب وہ ایسا پردرد منظر پیش کرتا ہے کہ اس وقت ان کے جنازے جو ہیں وہ جلتی ہوئی زمین پہ پڑے ہوئے ہیں, دھول ان پہ اڑ رہی ہے اور جانوران صحرائی ان کے چاروں طرف پھر رہے ہیں. تو اب طبری یہاں پہ جو ہے وہ اپنی روایتی جو ہے وہ رواداری کے بنیاد پہ لکھتے ہیں کہ یہ سب سن کر کے یہ اتنا ہولناک دردناک منظر تھا کہ یزید کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے. اچھا یہ وہ لکھتے ہیں. مگر اس میں جو جملہ ہے وہ یہ کہ حسین اپنے 18 اہل بیت اور 60 شیعوں کے ساتھ آئے. اچھا تو اس کے معنی یہ ہے کہ جو شیعہ تھے وہ حسین کے ساتھ تھے, وہ حسین کے ساتھ تھے. اور کون ہے جس کو حسین کا شیعہ کہا جا سکتا ہے؟ اور یہ وہ منظر ہے کہ جو اس نے پیش کیا. اور اس منظر کے بعد جو اس منظر کو سننے کے بعد یہ طبری کہتا ہے کہ یزید کے جو ہے وہ آنکھوں میں آنسو آ گئے. حالانکہ ہم کو اس کے اوپر یقین بالکل نہیں ہے. اس کیوں یقین نہیں ہے؟ کوئی یہ کہے کہ آپ تو بلا وجہ یہ کہہ رہے ہیں, آپ کو یقین نہیں. جب وہ کہہ رہا ہے ارے بھائی ہمیں تاریخ کی شہادتیں مل رہی ہیں, جب وہ فوج بھیجنے والا ہے, جب ابن زیاد کو وہ معین کرنے والا ہے, تو پھر وہ اس کی آنکھوں میں آنسو کیوں کرائیں گے؟ واقعا صحیح. اچھا اسی کے ساتھ میں اپنا اگلا سوال کروں کہ جن لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ اہل تشیع نے قتل کیا, تو ان کے پاس کچھ دلیلیں بھی تو ہوں گی نا کہ اس بیس پہ, تو کیا دلیلیں ہیں ان کی؟ وہ دلیلیں جو ہم نے پیش کی تھی, پہلی تو دلیل ان کی وہی کہ ایک جنرل ایزمپشن کے اہل کوفہ چونکہ شیعہ تھے لہذا شیعوں نے, جبکہ اس کو ہم نے جب پوری طریقے سے آپ کے سامنے اینالائز کر کے بتا دیا کہ اہل کوفہ کی اس وقت کیا کنڈیشن تھی اور کیا معاملات تھے. پھر دوسری دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ نہج البلاغہ میں حضرت علی نے اپنے ساتھیوں کو بہت لعنت ملامت کی ہے, جس کی وجہ سے پتہ چلتا ہے کہ جو حضرت علی کے ساتھ چلنے والے تھے وہ گویا کہ ایسے تھے کہ حضرت علی بھی جن کے اوپر لعنت ملامت, جبکہ یہ بالکل تاریخی طور پر یہ بات جھوٹ ہے. حضرت علی جن لوگوں پہ لعنت ملامت کر رہے ہیں نہج البلاغہ میں یقیناً کی ہے, کئی جگہوں پہ کی ہے, اور یہ کہا ہے کہ تم ایکسکیوزز بہت پیش کرتے ہو, جب ہم سردی میں نکلنے کو کہتے ہیں تو کہتے ہو سردی ہو رہی ہے, جب گرمی میں کہتے ہیں گرمی بہت ہو رہی ہے. یہ حضرت علی نے جن لوگوں کے ساتھ بات کہی ہے, یہ وہی لوگ ہیں کہ جو حضرت علی کو خلیفہ چہاروں مان رہے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں کہ جو وہاں موجود ہیں, اور یقیناً یہ حضرت علی کے ساتھ جنگ میں نکلے بھی, لیکن ان کو شیعان علی نہیں کہا جا سکتا. بہت سے بہت ان کو محب علی کہا جا سکتا ہے, یا حضرت علی کے ساتھی کہا جا سکتا ہے. لیکن یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے جگہ جگہ حضرت علی کو جو ہے وہ دھوکے بھی دیے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, جن کے لیے ملتا ہے کہ اہل کوفہ نے بہت سے دھوکے دی. تو یہ وہ لوگ تھے, لیکن جو حضرت علی کی صحیح معرفت کرنے والے لوگ تھے وہ آخر تک اسی عقیدے پہ. مثلا حضرت کوئی کہے کہ حضرت علی کے متعلق صحیح معرفت رکھنے والے کون لوگ ہیں, تو ہم بہت بڑا نام لیں گے حضرت عمار ابن یاسر کا. کیا حضرت عمار ابن یاسر کی جو ہے وہ دلی کیفیت کے اوپر حضرت علی نے کوئی نکیر کی ہے کبھی, یا جو مالک اشتر ہیں, یا اور بہت سے لوگ, بہت سے شخصیات ہیں لوگ تھے جو حضرت علی کے ساتھ موجود تھے, اور وہ حضرت علی کے ہمراہ ہو کے جنگ کرتے تھے. ان کو حضرت علی کی معرفت تھی, ان کو حضرت علی کا شیعہ کہا جا سکتا ہے. ورنہ پھر ایک جنرل بات ہے یہ کہ چونکہ اہل کوفہ جو ہے وہ تشیع سے وہ ان کو متہم کیا جاتا ہے, لہذا وہ لوگ تھے. اہل کوفہ زیادہ تر لشکر یزید میں نظر آتے ہیں, وہ وہی تھے کہ جو ہے جن کو ٹیکنیکلی شیعان علی نہیں کہا جا سکتا, جو حضرت علی کو خلیفہ بلا فصل یا امام اول نہیں مانتے تھے. اور اس میں ایک بہت بڑی تعداد وہ تھی کہ جو اس مسکنسپشن میں مبتلا تھی کہ حضرت علی قتل عثمان میں شریک ہیں. بہت بڑی تعداد تھی جو اس میں شریک تھی. ورنہ وہی سوال پھر پیدا ہو جائے گا کہ اگر جو شیعوں نے امام حسین کو قتل کیا تھا تو غیر شیعہ کیا کر رہے تھے, حضرت علی کے چاہنے والے کہاں تھے, کیا کر رہے تھے؟ تو کیا پورا جو غیر شیعہ سماج تھا وہ صرف تماشا دیکھ رہا تھا؟ تو وہ کہاں تھے؟ پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں کو, یہ دیکھیے کتنے لوگ تھے, ایک وہ لوگ تھے, ایک بڑی تعداد وہ تھی کہ جو مال کے نتیجے یعنی مال کی لالچ میں آئے تھے, جس میں خود سردار لشکر موجود ہے جو حکومت رے کی لالچ میں آئے, نہیں کرنا چاہ رہا تھا قتل, مگر حکومت رے کی لالچ تھی, دنیا کی تمام دنیا کی طلب تھی. جب سردار ایسا تھا تو فوج کیسی ہوگی؟ فوج بھی ویسی تھی. بہت بڑی تعداد ان میں سے ایسی بھی تھی
کہ جو جن کو یہ رانگ پروپیگنڈا دیا گیا تھا کہ اصل میں انہی کے خاندان نے خلیفہ ثالث کو مارا ہے. اس کے جا بجا حوالے ملتے ہیں. امام حسین کی شہادت کے بعد جب مدینے میں جو ہے وہ شور گریہ برپا ہوا محلے بنی ہاشم میں, تو بنی امیہ کے سپورٹر نے کہا, تاریخ میں اس کے بیان ملتا ہے کہ یہ جو آج یہ کوہرام برپا ہوا ہے یہ اس کوہرام کے جواب میں ہے کہ جب جو ہے وہ خلیفہ ثالث کو قتل کیا گیا تھا, قتل کیا گیا تھا بنی امیہ میں کوہرام برپا ہوا تھا, اس کے بدلے میں جو ہے یہ حسین کے قتل کا کوہرام برپا ہو رہا ہے. تو اب آپ خود سوچئے کہ یہ بتائیے کہ حسین کے قاتل کون ہیں, کیا وہی ہیں؟ یہ اس لب و لہجے میں حسین کے شیعہ تو بات نہیں کرتے ہیں, بالکل یہ تو بات نہیں کرتے. بھئی شیعوں کا بنیادی عقیدہ دنیا کو معلوم ہے کہ وہ حضرت علی کو امام اول اور خلیفہ بلا فضل مانتے ہیں رسول کا. ہم یہ کہتے ہیں یہ الزام تب صحیح ثابت ہوگا جب کسی ایسے آدمی کو لشکر یزید سے نکال کے کھڑا کیا جائے کہ جو حضرت علی کو خلیفہ اول اور امام اول مانتا تھا اور وہ امام کی قتل کی. صحیح بات ہے, ایسا کوئی تاریخ میں نہیں ملتا. ہاں ایسے لوگ ملیں گے, وہ کہاں ملیں گے؟ امام حسین کے ناصروں میں, جہاں وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں یہی ہے ہادی, یہی ہے ہدایت کرنے والے, یہی ہے امام, یہی ہے روحانی پیشوا کہ جن کے قدموں میں ہم کھڑے ہوئے. ایسے لوگ امام حسین کے ساتھ نظر آئیں گے, یا ایسے لوگ کوفے کی تہہ خانوں میں نظر آئیں گے, کوفے کے قید خانوں میں نظر آئیں گے, مجبور تھے وہ, یا پھر وہ لوگ توابین میں نظر آئیں گے, یا امام حسین کے قتل کا انتقام لینے والی فوج میں نظر آئیں گے. ایسے لوگ لشکر یزید میں نظر نہیں, ہرگز نہیں نظر آتے. جی بے شک. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اور آپ سے بس میں آخری سوال اور کرنا چاہوں گی کہ یہ جو الزام لگایا جاتا ہے تو آخر اس کے پیچھے کیا ریزن ہے, کیا مقصد ہے کہ صرف اسی فرقے کو ٹارگٹ کیا گیا, اور کیوں کیا گیا, کہ جب ان کا ہاتھ نہیں تھا تو کیا کیوں گیا ٹارگٹ؟ بہت اہم سوال ہے, بہت ہی اہم سوال ہے, اور شاید میں سمجھتا ہوں کہ اس پورے پروگرام کا جسٹ ہے. ناظرین سے میں گزارش کروں گا کہ اس بات کو غور سے سنیں. دنیا میں ہمیشہ سے حکومتیں پروپیگنڈے کرواتی ہیں, پروپیگنڈے کے ذریعے اپنے مقاصد کو حاصل کرتی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اسی طرح کا پروپیگنڈا ہے جیسے جب حضرت عمار جو ہے وہ میدان صفین میں شہید ہوئے تو لوگوں کو رسول اللہ کی حدیث یاد آ گئی کہ تمہیں باغی گروہ قتل کرے گا, اور امیر شام نے جب یہ سنا تو کہا کہ ان کے قاتل اصل میں حضرت علی ہیں. اچھا دیکھیں وہی بات آ گئی کہ شیعوں نے قتل کیا کہ حضرت علی کا بھائی کیسے حضرت علی ہیں, کہا کہ چونکہ حضرت علی ان کو میدان جنگ میں لے کے آئے اس لیے ان کے قاتل. حضرت علی نے جب سنا تو انہوں نے کہا اچھا تو یہ پروپیگنڈا, اس کا مطلب تو حضرت حمزہ کے قاتل رسول اللہ تھے, کیونکہ وہ حضرت حمزہ کو میدان میں لے کے آئے تھے, اس کا مطلب وہ ان کے قاتل تھے. حکومت یہ چاہتی ہے. اب ابھی بھی سوال آپ کا قائم ہے کہ کیوں کیا؟ اس لیے کیا کہ شیعوں نے امام حسین کی شہادت اور امام حسین کے قتل سے اپنے لیے ایک زندگی تلاش کی, یعنی انقلابی زندگی ان کو ملی, یعنی اس فرقے کو زندگی نو حاصل ہو گئی. امام حسین نے اپنے خون کے ذریعے اسلام کو زندگی دی, اور خاص طور پہ حضرت علی کے چاہنے والوں کو زندگی دی. ان کے ہاتھ میں وہ چیز آ گئی کہ جس کو پکڑ کے, جس کو تھام کے وہ تاریخ میں آگے تک جا سکتے تھے. امام حسین کی مظلومیت کو دنیا کے سامنے دکھا کے اپنی حقانیت کو ثابت کر سکتے تھے. تو اب یہ دیکھا گیا کہ اس کا توڑ کیا ہو سکتا ہے, تو اس کا توڑ یہ کیا گیا کہ انہوں نے ہی مارا ہے اور انہی پر الزام لگا دو. ورنہ امام حسین, اس میں کوئی شک نہیں کہ تشیع اگر آج دنیا میں باقی ہے, دیکھیے تشیع نام ہے حضرت علی کی امامت کا, حضرت علی کو امام اول ماننے, لیکن تشیع جو تاریخ میں باقی رہا ہے وہ امام حسین کا نام لے کے باقی رہا. اگر امام حسین کا نام نہ ہوتا تو شاید ہم ختم ہو گئے ہوتے. تو ان لوگوں کو یہ لگا کہ ارے امام حسین کی مظلومی کا دامن پکڑ کے تو یہ دنیا کی تاریخ میں چھا جائیں گے. تو کہا گیا کہ بھائی کیونکہ مظلومیت میں اٹریکشن پایا جاتا ہے, مظلومیت میں جو ہے وہ جاذبہ پایا جاتا ہے,
تو ان لوگوں نے یہ سوچا، یعنی باقاعدہ اس پہ اسکاؤٹ کی گئی، حکومتی سطح کے اوپر پروپیگنڈا کیا گیا کہ اس کا توڑ کیا ہے. تو اس کا توڑ یہی ہے کہ انہوں نے ہی مارا اور یہی قتل. جو مارتا ہے وہ روتا نہیں، جو مارتا ہے وہ اس کو آگے نہیں بڑھاتا ہے، بلکہ جو مظلوم ہوتا ہے، جس کا نقصان ہوتا ہے، وہ روتا بھی ہے اور وہ اس کو اس ظلم کو آشکارا کرتا ہے. ظالم ہمیشہ ظلم کو چھپاتا ہے، ظالم ظلم کو آشکارا نہیں کرتا ہے. چونکہ حکومت کو یہ معلوم ہو گیا تھا کہ امام حسین کی شہادت کی شکل میں ان کو ایک کشتی نجات ہاتھ آ گئی ہے. اگر یہ اس مظلومیت کو پکڑے رہیں گے تو ان کو کوئی زیر نہیں کر سکتا، ان کو کبھی ختم نہیں کیا جا سکتا. اور یہ تاریخ نے ثابت کر دیا. 1200 سال، 1250 سال، 1400 سال سے ہم کیسے بچے رہ گئے؟ بنی امیہ اور بنی عباس کی سخت حکومتوں میں ہم کیسے بچے رہ گئے؟ صرف امام حسین کی عزاداری شامل تھی. تو ان کو یہ لگا کہ یہ جو عزاداری امام حسین ہے، یہ تو ان کے ہاتھ میں، امام حسین کی یاد کی شکل میں ان کے ہاتھ میں ایک اکسیر لگ گئی ہے. جب تک یہ ان کے ہاتھ میں رہے گی ہم ان کو ختم نہیں کر سکتے. اور وہی ہوا کہ حکومتوں نے سر ٹکرا کے اپنا جو ہے وہ اپنا سر لہو لہان کر لیا. لیکن امام حسین کی شہادت، مظلومانہ شہادت، اس سے جو انقلاب کا درس شیعوں نے حاصل کیا اور اس کے ذریعے سے انہوں نے جو دنیا کے اوپر مظلومیت کا پیغام جو پھیلایا، اس سے اسلام بھی بچا، اسلام کو زندگی ملی اور تشیع کو زندگی ملی. تشیع کی زندگی کو ختم کرنے کے لیے تشیع کی دشمنی میں یہ الزام لگایا گیا، کیونکہ یہ سمجھ گئے تھے کہ اگر امام حسین کا پیغام لے کے یہ قوم آگے بڑھے گی تو اس کا تو مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں. اس کا مقابلہ کرنے، کیونکہ مظلوم کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. ظالم سے نفرت فطرت میں ہے، مظلوم سے محبت فطرت میں ہے. تو ہم جب ایک بڑے مظلوم کا نام لیتے ہیں تو گویا پوری دنیا کو اپنی طرف بلانا چاہتے ہیں. تو ان لوگوں کو اس لیے یہ الزام لگایا گیا تاکہ شیعوں کے دامن کو اس خون سے داغدار کر دیا جائے. لیکن شیعہ پہلے دن سے امام حسین کے خون سے بری تھے اور امام حسین کے خون کو امام حسین کا خون ان کے دامن پہ نہیں ہے، امام حسین کے خون کا پیغام انہوں نے دنیا میں پھیلانے کا کام کیا، جس کی وجہ سے آج امام حسین کا نام دنیا کے ہر کونے میں لیا جا رہا ہے. دنیا جہاں سے شروع ہوتی ہے، پہلے کونے سے لے کے اور آخری کونے تک، کہا جاتا ہے کہ یورپ میں جہاں آخر میں کہا جاتا ہے کہ ناروے مثلاً آخری ملک ہے، اس کے آگے جو ہے دنیا ختم ہو جاتی ہے. وہاں جا کے دیکھیے، وہاں عزائے امام حسین برپا کی جاتی ہے. اس کے بعد آپ نیچے چلتے چلے جائیے افریقہ کے آخری ملک تک، مثلاً ساؤتھ افریقہ تک، آسٹریلیا تک، جہاں بھی آپ چلے جائیں آپ کو امام حسین کا تذکرہ ملے گا. یہ کیا ہے؟ یہ مظلومیت کا پیغام. تو اسی لیے یہ جو ہے یہ الزام لگایا گیا تاکہ ان کو کمزور کیا جا سکے اور ان کے ہاتھ سے اس ہتھیار کو چھینا جا سکے، مظلومیت کے ہتھیار کو چھینا جا سکے، جس ہتھیار سے امام حسین نے یزیدیت کو ختم کر دیا. آپ یہ دیکھیے کہ یزیدیت ختم ہو گئی، بنی امیہ کی حکومت ختم ہو گئی. صرف یہی نہیں، اس کے بعد کے امام کے 9 جانشین، امام زین العابدین سے لے کر امام حضرت حجت تک، امام حسن عسکری تک، حکومتوں نے پیترے تو بہت بدلے مگر کبھی بیعت نہیں مانگی. یہ بیعت کیوں نہیں مانگی؟ کیونکہ حکومتیں جانتی تھی کہ اگر بیعت مانگی تو پھر سے کربلا. اور جب ایک کربلا کا جو بوجھ ہم نہیں اٹھا سکتے تو دوسری کربلا کا بوجھ کیسے اٹھائیں گے؟ اور یہ لوگ وہ کرنے کے لیے پھر سے کیپیبل ہیں. یعنی علی ابن الحسین دوسری کربلا بنا سکتے ہیں، امام محمد باقر ایک دوسری کربلا بنا سکتے ہیں، لہذا ان سے بیعت مت مانگو. یہاں تک کہ امام رضا سے یہ کہا گیا کہ آپ بادشاہ بن جائیے. یعنی حاکم کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں، یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ہمارے ہاتھ پہ بیعت کریے. دنیا جان رہی تھی. وجہ یہ تھی کہ شیعوں کا زبردست انقلاب چاروں طرف برپا ہو رہا تھا. مامون اس انقلاب کو کم کرنا چاہتا تھا کہ امام رضا کو اگر ہم ولی عہد بنا دیں گے تو سارے شیعہ خاموش ہو جائیں گے کہ بھئی اب ہمارے امام کو بنا دیا گیا. لیکن کسی نے بیعت نہیں مانگی. امام محمد تقی سے نہیں مانگی، امام علی نقی سے نہیں مانگی، کیونکہ ان کے مقابلے پر بہت ہی سخت بادشاہ، کیونکہ ایک بیعت کا رزلٹ دیکھ چکے تھے. متوکل، ہارون، مامون، معتز باللہ، جتنے لوگ تھے، کسی نے بیعت نہیں مانگی. یہ کربلا کی حقانیت ہے جس کی وجہ سے یہ الزام لگایا گیا. اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے کہ
صرف آج امام حسین کی عزاداری شیعہ نہیں کر رہے ہیں. جی. کتنے ایسے گاؤں ایسے موجود ہیں کہ مطلب دنیا میں نہ جانے کتنی بستیاں موجود ہیں, ہندوستان میں نہ جانے کتنی ایسی بستیاں موجود ہیں جہاں ایک بھی شیعہ نہیں رہتے, جی. اور وہاں امام حسین کا غم منایا جا رہا ہے. جی تو بالکل. سوال اس بات کا یہ کون سے جو ہے وہ غیر شیعہ ہیں جو الزام لگا رہے ہیں کہ شیعوں نے قتل کیا. صحیح کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے. یعنی تشیع اور تسنن کے بیچ میں عزاداری امام حسین کی لکیر نہیں ہے. امام حسین کی عزاداری تو سب کرتے ہیں, نہ جانے کہ ایک فرقہ بس ایسا ہے کہ جس کو اس سے تکلیف ہوتی ہے. ایک فرقہ, ایک چنندہ, وہ فرقہ یہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ برادران اہل سنت کا فرقہ ہے, کیونکہ برادران اہل وہ بھی مانتے تو ہیں. تو کئی جگہوں پہ عزاداری زندہ ہے, انہی کے بلبوتے پر عزاداری زندہ, جہاں ایک بھی شیعہ نہیں, جہاں ایک بھی شیعہ نہیں وہاں عزاداری ہو رہی. اس کے معنی ایک بہت ہی قلیل مائنورٹی ہے جس کو اس سے تکلیف ہے, اس مظلومیت کے پیغام سے تکلیف ہے, اس آہوزاری سے تکلیف ہے. بھئی ہم اگر آنسو بہا رہے ہیں تو تمہیں کیا تکلیف ہے, تمہیں کیوں تکلیف ہے, کیوں تم یہ الزام لگا رہے ہو؟ اس کے معنی یہ ہے کہ اس آنسو سے تمہیں تکلیف ہو رہی ہے تو تم ایسا کہہ رہے ہو. وہ کون سے سنی ہیں, وہ کون سے جو ہے وہ غیر شیعہ ہیں کہ جو اس پر الزام لگا رہے ہیں کہ انہوں نے مارا تھا اور یہی روتے ہیں, جبکہ نہ جانے کتنے برادران اہل سنت ہیں کہ جنہوں نے امام حسین کی عزاداری کو زندہ کر رکھا ہے. کتنے گاؤں ایسے ہیں جہاں ایک بھی شیعہ نہیں رہتا, وہاں امام حسین کی عزاداری ہو رہی. امام حسین تو مرکز اتحاد ہے, لیکن کوئی ایک ایسا فرقہ ہے کہ جس کو اس سے تکلیف ہے, یہ الزام لگا رہا ہے, ورنہ یہ الزام لگانے کا کوئی معنی نہیں بنتا. جی صحیح, بہت خوب اور بہت بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحب. آپ نے بہت بڑے شک و شبہات کو بہت اچھے سے تاریخی آئینے میں کلیئر کیا ہے, اور میں یہ امید کرتی ہوں کہ ہمارے ناظرین کو بھی یہ پروگرام کافی پسند آیا ہوگا. لیکن پھر بھی ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگ ہماری کچھ باتوں سے متفق نہ ہوں, تو میں ان سے بس اتنا کہنا چاہوں گی کہ اگر کسی بھی بات سے متفق نہ ہوں تو بجائے اس کے کہ سنی سنائی باتوں کی وجہ سے الٹے سیدھے کامنٹس کریں یا اس بات سے ایگری نہ کریں, اس سے بہتر ہے کہ پہلے خود تاریخ کا مطالعہ کریں, کتابیں پڑھیں, اور اس کے بعد پھر آئیں کامنٹ کریں یا ہماری باتوں کو رد کریں. تو ایسی باتیں قابل قبول ہیں. باقی میں اپنے ناظرین سے وداع لینا چاہوں گی, اور میں امید کرتی ہوں کہ ہمارے اس پروگرام سے ہمارے ناظرین نے بہت استفادہ کیا ہوگا. ہماری ملاقات ہوگی آپ سے ایک اور نئے پروگرام میں. تب تک بنے رہیں چینل ون کے ساتھ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.